कैमरा मतलब आएंगे फिर चालू कर देंगे। नहीं अभी कैमरा नहीं है, वीडियो नहीं बना क्यों वो कैमरे पे नहीं ऑडियो वीडियो चलेगा ये पीली पूरी तरह से अच्छा पहले आप लोग चेहरा ब्लर कर देंगे, चेहरे पे ब्लर कर हाँ चेहरा ब्लर हो जाएगा। नहीं तो भाई ना इत्तेफाकी नहीं हाँ ऑडियो इसको ब्लर रख देना मोबाइल काम चालू रखो। ऐसे हुए जो पोस्टर लगा था, कुछ लोगों ने आकर हमको बताया, हम लोगों ने देखा, देखने के बाद में हम भाई को ढूंढने गए, शमीम भाई ना, शमीम भाई को, मैं याकूब भाई, फिरोज भाई, हम लोग सब जगह ढूंढने के लिए, भाई आपने ये गलत पोस्टर क्यों लगाया, ऐसे आगे पीछे सवारी चीज नाम अहले बैत का नाम आगे पीछे। तो हम उनसे मुलाकात नहीं, तो बोले मगरिब बाद वो मिलेंगे, नमाज पढ़ने गए टोपी वाले बाबा के यहाँ। तो बोले ठीक है, हम लोग मगरिब बाद मिलते। बोले मगरिब बाद जो है हमारे मुफ्ती अब्दुल समद साहब जो है, मुफ्ती है ना चल रहे, मुफ्ती अब्दुल समद साहब जो है ये और इनके साथ में 2-4 लोग मिलकर आए। आने के बाद में बैठे तो मैंने पहले पोस्टर के हम लोगों ने एतराज़ किया, तो बोले भाई वो गलती से उन्होंने बोला कि मैं हजरत माविया की मोहब्बत में मैंने जो है पोस्टर छाप दिया है। बोला तो बोला आपने छापा, लेकिन जिनका दिन था उनका नाम आपको बड़ा रखना चाहिए था। तो उन्होंने माफ़ी मांगी, गलत तो नहीं बोल रहा? बोले मुझसे मैं जब इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को इल्म नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये भाई ने माफ़ी मांगी तो मुफ्ती साहब ने दूसरा सवाल पूछा कि आप हजरत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम इतना बड़ा हुआ तो आपको क्या तकलीफ है? तो यही बात हुई ना। तो मैंने ये बोला तकलीफ ये है कि जिनका दिन है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनका हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारे अव्वल खलीफा अव्वल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे साथी है, और उनका जब मुकाम उनका मर्तबा है तो फिर दूसरों को उस पर मत ले। हमने ये एतराज़ किया तो मुफ्ती साहब ने बोला कि आप कुछ लोग, उन्होंने बोला मैंने ऐसे सुना हो कि यहाँ माविया के बारे में कुछ बोलते। बोले देखा हम ना माविया की तारीफ करते ना बुराई करते, ना उसको अच्छा बोलते ना बुरा बोलते, क्योंकि हमें एक ही हदीस मिलती है, सही हदीस में एक ही हदीस मिलती है कि माविया तेरा पेट ना भरे, उसके अलावा हमें कोई हदीस मिलती नहीं है। तो इन्होंने फिर एतराज़ किया तो मैंने जवाब इनको दिया। मैं बोला किसी ने आज तक अपने बच्चे का नाम माविया नहीं रखा, 1400 साल हो गए, किसी ने अपने बच्चे का नाम माविया नहीं रखा। तो इन्होंने कहा कि अइम्मा अहले बैत, और फिर इन्होंने भी नाम गिनवाए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, और सारे जो अइम्मा हैं और चारों फ़िक़्ह के इमाम हैं, ये सब जो उनकी तारीफ करते हैं। तो हमारे फिरोज भाई ने पढ़ते में बोलने से पहले हमारे फिरोज भाई जो है इन्होंने पढ़ते बोला कि आप सही हदीस में दिखाए या सही रिवायत कोई दिखाए किताब के अंदर, कि अगर वो लोग तारीफ करते थे किसी इमाम हसन अलैहिस्सलाम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन या इमाम बाकर या इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, तो उस पर बात हुई। तो मैंने उनको कहा कि हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम जो है कुनूत नाज़िला पढ़ा करते थे माविया के खिलाफ। तो आपने कहा हदीस से दिखाएंगे, तो बोला अल्हम्दुलिल्लाह मैं हदीस से दिखाऊंगा। दूसरा सवाल ये, मैंने उनको ये बोला कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत पे माविया ने ये कहा
کہ اس کی موت کا تم افسوس مناتے ہو. جو حدیث ابھی پوری پیش کی جائے گی, حدیث موجود ہے. جاتے ہیں ہمارے امام صاحب مفتی سید مفتی مشرف علوی صاحب جو ہے اشرف جامع مسجد کے امام بھی ہے ماشاءاللہ, یہ آپ کو وہ حدیث مبارکہ دکھائیں گے آپ کو. اور رہی بات دوسری حدیث کی کتاب جو ہے ہم لوگوں کے پاس تھی, لیکن جس کے پاس رکھی ہوئے وہ بامبے میں نہیں ہے اس وقت, وہ باہر گیا ہوا ہے. تو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر دوسری حدیث ہے جو حضرت مولا علی علیہ السلام دعائے قنوت نازلہ پڑھتے تھے معاویہ کے خلاف. تو جیسے بات ہوئی تھی کہ بھائی ایک چیز بتائیں گے ہم, اور آپ جو ہے اپنی طرف سے ثابت کریں گے کہ اہل بیت اطہار اور چاروں ائمہ یہ جو ہے معاویہ کی تعریف کیا کرتے تھے. یہ حسن بتائیں گے اور یہ بتائیں گے. اور باقی اگر ٹائم ایسا جیسے اور چیز کا جو جواب لینا ہے تو اگلے یہ مہینے میں شروعات میں یہ اپنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرصے مبارک ہم لوگ سب وہیں چلے جائیں گے. تو 20 دن 22 دن کے بعد ہم لوگ آئیں گے. تو آپ 20 دن 22 دن یا ایک مہینے کے اندر کوئی بھی ایک تاریخ فکس کیجیے. اس تاریخ میں جو ہے ہماری آپ مناظرہ بولتے ہیں, مناظرہ مجادلہ جیسے جس الفاظ سے آپ بولتے ہیں اس الفاظ سے ہم لوگ تیار ہیں ہر معاملے. ٹھیک ہے بھائی, شاہو بھائی نے جو بھی جتنی بھی باتیں بولی ہے الفاظ در الفاظ, اس میں بھی تھا, شمیم بھی تھا, یعقوب بھائی تھے, ایک بھی بات اوپر نیچے نہیں ہوئی. یہ ان کے سامنے ہمارے سامنے پوری بات یہی ہوئی تھی. صحیح بات ہے شمیم؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ بات کو قبول کرنے کا ہم سب کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. وہ لوگوں میں کوئی غیر نہیں ہے, بس اظہار حق اور قبول حق کا مسئلہ ہے. بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, کفر اور اسلام سے نکل جانے کا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, جو بات ہوئی بالکل صحیح ہوئی. ایک بات کے علاوہ شاہ الحمید بھائی نے کہا کہ میں نے کہا کہ امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے تھے. ایسا میں نے نہیں کہا. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین, اولاد علی, ان کو زیادہ تکلیف تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو لان تان ان کو کرنا چاہیے امیر معاویہ پر, براہ راست ان کا مسئلہ تھا. تو یہ ثبوت شاہ الحمید بھائی دیں گے. یہ بات تھی. میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں تعریف کرتے تھے وہ. ٹھیک ہے, بات اتنے سے بدل گئی ہے. بس اسی بات پہ ہو جائے آپ. ہاں, بس یہ دکھا دیں کہ جیسے امام حسن, امام حسین یا ان کی اولادیں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر لان تان کرتے تھے, یہ آپ کو ثابت کرنا ہے. اور انہوں نے یہ ایکسپٹ کیا تھا کہ لان تان کرتے میں ثابت کروں گا, یہ ایکسپٹ کیا تھا. کہا تھا کہ ہمارے استاد مفتی شعبان علی صاحب کا حوالہ دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ ان کا حوالہ نہیں چلے گا. ہاں, کوئی تقریر کر دے, کوئی گفتگو, وہ حوالہ نہیں ہے. کتابوں کے ذریعے سے حوالہ ملنا چاہیے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے میں جو پوچھا تھا یہی بات آئی تھی, جن کو کرنا ہے کرے, ٹھیک ہے, لیکن نہیں کرنا ہے کوئی ضروری نہیں ہے. اور امیر معاویہ ہی کیا, اگر کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کرتا تو کوئی برا نہیں ہے. واجب فرض تو نہیں ہے. غوث اعظم کا کوئی تذکرہ کرتا ہے تو اچھی بات ہے, نہیں کرتا تو کوئی برا نہیں ہے. شریعت کی پکڑ نہیں ہے اس پہ. لیکن کسی کی افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے ہم کسی کو گھٹائیں, کسی پہ لان تان کریں, یہ ہرگز شریعت اجازت نہیں دیتی. بولیے. جیسے حضرت نے کہا, ہمارے مفتی صاحب نے, مفتی عبدالصمد صاحب نے, کہ میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میں ثابت کروں گا. غلط بول رہا ہوں سورج بھائی, میں نے یہ نہیں کہا کہ میں جو ہے کوئی اہل بیت جو پہ لان تان کرتے تھے یا تعریف کرتے. انہوں نے کہا تعریف کرتے تھے, مطلب انہوں نے, تو آپ نے کہا اس کے بیچ میں کہ وہ تعریف کرتے تھے, آپ ثابت کریں. تو میں نے کہا کہ جب ائمہ کی بات نکلی تو میں نے ائمہ میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے واقعہ بتایا. تو آپ نے کہا کتاب سے ثابت کریں. تو میں بولا ابھی میں ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ میرے استاد مفتی شعبان علی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے, اور ابھی جو ہے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا, اتنا جلدی میں نہیں بتا سکتا ہوں. اور آخر میں جو بات ہوئی تھی وہ اسی پہ بات ہوئی تھی کہ اب تک اپن جب بیٹھیں گے تو شروعات کریں گے تو اسی پہ کریں گے کہ ہم قرآن شریف اٹھائیں گے
بالکل غلط بول رہا ہوں بھائی, غلط بول رہے ہیں آپ جتنے لوگ تھے. شمیم بھائی غلط بول رہا ہوں میں قرآن شریف سر پہ اٹھاؤں گا اور میں یہ کہوں گا. شمیم بھائی یہ الفاظ دھیان میں رکھیے گا, اللہ اس کے رسول کو اللہ کے گھر میں کھڑے رہ کے تم گواہی دے رہے. میں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگوں کو اہل بیت اطہار اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار اور وہ صحابی جو ایمان پہ فوت ہوئے, میں نے وہاں پہ یہ بھی دیا مشورہ بھی دیا کہ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کا انکار کیا, زکات کا انکار کرنے والے, نبوت کا اعلان کرنے والے جو صحابی چلے گئے, ہم کو صحابی نہیں مانتے. جو منافقین ہو گئے ان کو صحابی نہیں مانتے. جو ایمان کی حالت میں فوت ہوئے وہ ہم کو دنیا و آخرت میں کافی ہے. ہم اس کی قسم کھائیں گے اور آپ یہ قسم کھائیں گے کہ حضرت معاویہ اور ان کے والد ابا یزید وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ کو کافی ہے دنیا و آخرت. یہ میں اٹھ کر بولا تھا تو انہوں نے حامی بھری تھی. امیر معاویہ بولا تھا. چلو ہاں, تو امیر معاویہ ابا یزید ہے نا, یزید کے ابا ہی ہے نا. وہ تو یزید کے کوئی خالو مامو تو نہیں ہے, وہ یزید کے ابا ہی ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں اس دن جو باتیں ہوئی اگر ابھی یہی اسی بات پہ آپ ہیں پھر کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں, فیصلہ شدہ ہے. ابھی آپ کا موقف کیا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لان تان آپ سمجھتے ہیں جائز یا نہیں؟ بس آپ نہیں بولو گے اگر اب کوئی ان کو بولنے تو میں بیٹھا ہوں. ہاں آپ فیصلہ کیجئے, جواب ادھر سے دیں گے. آپ یہ بتائیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, مسلمان ہیں؟ ایک منٹ رک جائیے. آپ کریں گے مناظرہ؟ نہیں مناظرہ نہیں, یہ مناظرہ نہیں ہو رہا, میں نے پہلے ہی بول دیا ہوں کہ مناظرہ نہیں. تو آپ بولے کہ میں فیصل کے ساتھ نہیں, پہلے ایک منٹ, یہ لوگوں نے مجھ کو ایک پیپر دیا ہے میرے ہاتھ میں ہے نا. پہلے جو مدعے کی بات ہے پہلے وہ جانے دو, اس کے بعد آپ اپنی بات رکھو, اپنی بات رکھیں گے اور اللہ اس کا رسول گواہ ہے, ہم سب ایک ہی ہیں. ابھی وہ آئے ہمارے پیارے, انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہو جائے گا. میرے بابو سب کو مار دیں مگر سب کو مل جل کے رہنا ہے, ہم سب ایک ہی ہیں انشاءاللہ, سب ایک ہیں, سب کو ایک دوسرے سے محبت ہے. اللہ ہم سب کو اہل بیت کے صدقے جنت نصیب کرے. اب دیکھو اس پہ جو لکھا ہے خلافت امیر معاویہ پہ لاکھوں سلام ہے نا. اب ان کا یہ موضوع, تو یہ موضوع جو ہے یہ امت میں کسی نے آج تک یہ سلام بھیجا ہے نہیں. تو ایک منٹ لاکھوں سلام پہ معافی نہیں مانگی گئی. آپ نے یہ کہا تھا کہ نام ہم نے لکھا ہے بیچ میں, وہ بات نہیں, پوسٹر کے الفاظ میں معافی مانگی گئی تھی کہ یہ نام ہم نے غلط لکھ دیا, یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا. لاکھوں سلام لکھا نہیں لکھا یہ معاملہ بھی پوچھ رہے, صحیح ہے. ایک منٹ اب اچھا خاموش کرو, اللہ کے واسطے آپ کے حساب سے پوسٹر غلط ہے اور یہ غلطی ہو گئی. یہ جو لکھے, ایک منٹ, امیر کیا لکھا ہے خلافت امیر معاویہ پہ لاکھوں سلام, یہ لفظ غلط ہے آپ کے حساب سے. اب آپ لوگوں نے اس پہ اگر معافی مانگ لیے, بات غلط, تو یہ موضوع یہیں ختم ہو گیا, یہ موضوع یہیں ختم ہو گیا. اب اس پہ کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. مائک بند. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, سرورہ شاہ کریمہ, دستگیرہ دل نوازا, ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب حبلی امتی کا. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. اے ابو طالب ہم غریبوں کے سہارے, المدد اے حبیب کے پیارے, المدد اے حبیب کے پیارے, اے کھڑے مسجد میں تمہارے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول
وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابھی ایک دعا امام صاحب آپ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا کریم، ہم لوگوں نے عقیدت و محبت کے ساتھ پیارے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اور ان کے اہل بیت کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ قدر پیش کیا. مولا اسے قبول آمین. مولا اس کی برکت سے، اس کی رحمت سے سب سے پہلے ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہم سب کے والدین کریمین، آبا و اجداد، اہل خاندان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، مولا ان کی بے حساب مغفرت فرما. مولا انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. مولا ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرما. مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما. ہم میں جو پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا ہم تمامی لوگوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما. مولا ہم لوگوں کے گھروں میں جو لوگ رہتے ہیں، مرد عورت بچے بوڑھے نوجوان، بالخصوص ہم سب کے والدین کریمین، بھائی بہن بیوی بچے، مولا ان سارے لوگوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما. مولا اپنے پیارے رسول کا صدقہ عطا فرما، پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرما، مولا علی علیہ السلام کا صدقہ عطا فرما، بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام و سلام اللہ علیہ کا صدقہ عطا فرما. مولا پنجتن پاک کے طفیل ہم سب کو دین و دنیا دونوں جہاں میں کامیابیوں کا مرام عطا فرما. مولا دین و دنیا دونوں جہاں میں خوشحالی نصیب فرما. مولا دنیا میں جہاں کہیں بھی پنجتن پاک کے ماننے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے مولا سب کو مولا خوشحالی نصیب فرما. پنجتنیوں کا بول بالا فرما. مولا دشمنوں کا منہ کالا فرما. مولا یزیدیوں کا منہ کالا فرما. مولا ہم سب کو ہر مقام پر، ہر جگہ، ہر گھڑی مولا کامیابی عطا فرما. مولا جو لوگ یہاں حاضر ہیں مولا ان کے دل میں، ان کے من میں جو نیک تمنائیں، نیک دعائیں، نیک خواہشات، نیک جذبات، نیک دعائیں مولا ان ساری دعاؤں کو پنجتن پاک کے طفیل قبول و مقبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بالخصوص یہاں محبان اہل بیت جو جمع ہے مولا ان سب کو کامیابی عطا فرما. ہمارے شاہب الحمید بھائی، شیر خان بھائی اور پپو خان بھائی، ان کے علاوہ ہمارے صدر صاحب، رفیق بھائی اور جو لوگ ہیں مولا اس مسجد کے ٹرسٹیان اور ان کے علاوہ باہر سے جو مہمان آئے ہمارے سید صاحب قبلہ ان سب کو مولا خوشحالی نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدایا بحق غنی فاطمہ کے برقلیمہ کنن خاتمہ اگر دعوت بنی وقبول مرد استدام آنے آل رسول. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آج مسجد اشرفیہ جامع مسجد جہاں پر ناٹو گالے برکے میں آج ہم لوگ بیٹھے ہیں، آج یہاں پر ایک خاص موضوع پر یہاں پر جمع ہونے کا موقع ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت مسجد کے بھی ماشاءاللہ کچھ حضرات موجود ہیں اور اس وقت ہمارے پاس جو مہاراشٹر کے سرپرست ہے سید عبدالرشید صاحب قبلہ بابا جان وہ بھی تشریف فرما ہیں اور صوفی خانقاہ ایسوسیشن کے سید اشکال جابر زیدی صاحب جو پورے انڈیا کے سیکرٹری ہیں صوفی خانقاہ ایسوسیشن کے، وہ بھی جلوہ فرما ہے. مہاراشٹر کے سید منصور علی قادری صاحب صوفی خانقاہ ایسوسیشن کے جو جنرل سیکرٹری ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہے، وہ بھی تشریف فرما ہے. ہمارے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ کچھ وجہ سے باہر گئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے. آج اس مسجد میں ہم لوگ جمع ہوئے تھے اور آج اس مسجد میں ایک
मुनाजरे की डेट फाइनल हुई है। इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू में बाबा जान हमें बताएं कि यहाँ पर चंद लफ्ज़ों में बहुत ही शॉर्ट में ये हमें बताएं कि आज यहाँ पर क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। इसकी इंशाअल्लाह जानकारी हमारे महाराष्ट्र के जो सरपरस्त हैं सूफी खान का एसोसिएशन के, वो इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। असल में एक माटुंगा लेबर कैंप में एक बैनर लगा हुआ था। बैनर का जो लगाने का मकसद था वो पहले खलीफा की मतलब कि शहादत के दिन का बैनर था, वफात वाले दिन का, है ना। और ये बैनर कुछ इस तरीके से था, मेरे हाथों में बैनर है, मगर इसमें एक ऐसा जुमला लिखा हुआ था जिससे उम्मत में इंतशार पैदा हो, है ना, मामलात ख़राब हो गए। जो जुमला था खिलाफत अमीर माविया पे लाखों सलाम, जो कि अहले सुन्नत में कभी किसी ने ये जुमला इस्तेमाल ही नहीं किया, है ना। ये पहली बार किया गया और ये सिर्फ नाज़बियत खारजियत को फैलाने के लिए किया गया था कि मुसलमानों में इंतशार पैदा हो, दो गुट आपस में झगड़ा करें, जो कभी नहीं हुआ वो लोग ये कर रहे हैं। और ये करने वाले रजाए मुस्तफ़ा अकेडमी वाले थे, मसल के बरेली वाले लोग थे। तो उनके मुफ्ती ने आके इस चीज़ का इकरार किया कि हमसे गलती हो गई, ये जुमला जो हमने लिखा ये नहीं लिखना चाहिए था। उन्होंने इस पर माजरत की, माफ़ी मांगी। अब ये मैटर जाके इंशाल्लाह ख़त्म हो गया क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांगी, है ना। अब मसला ये है कि और कोई मौजू पे उनको मुनाजरा करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने हुसैनी पूरे हिंदुस्तान में हैं जो अहले सुन्नत वल जमात से हुसैनी सुन्नी सरकार के नवाज के हिसाब से दीन हुसैन के मानने वाले हैं, हम सब कोई भी मौजू पे जो मौजू ऐसा हो अहले बैत के खिलाफ जा रहा हो या अहले बैत के दुश्मनों की तायीद में हो, हम उस पर कभी भी मुनाजरा करने के लिए आधी रात को कहीं भी तैयार हैं इंशाअल्लाह। जिसको मुनाजरा करना हो कर लो, जिस वक्त करना है कर लो, है ना, माशाल्लाह। और ये जो मैं मतलब पूरी महफिल हुई लेबर कैंप में अशरफी मस्जिद में हुई और महाराष्ट्र के जो सदर हैं शेर खान अशरफी कलंदरी हुसैनी साहब और जावेद अस्कर जैदी साहब, है ना, उसके बाद मंसूर मियाँ और जितने क्या नाम जनाब आपका सैयद तौसीफ हुसैनी साहब से तौसीफ हुसैनी साहब, है ना, सूफी सफ़ी साहब, जितने लोग मौजूद हैं सब आए हुए सब मौजूद थे। और यहाँ के सेक्रेटरी, यहाँ के सदर, यहाँ के चाहने वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह सब ने भरपूर ताउन किया, भरपूर मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह सबके जज्बात अहले बैत से बड़े करीब हैं, पंजतन पाक के बड़े चाहने वाले लोग हैं। मौला इन सब की मोहब्बतों को कबूल करे और इस महफिल को कबूल करे और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी नाज़बियत खारजियत जोर पकड़ेगी हम वहाँ कदम उठाएंगे। जो भी अहले बैत के खिलाफ ज़बान उठेगी खींच ली जाएगी, जो भी मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ बोलेगा उसकी ज़बान खींच ली जाएगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।